نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج میں آپ حضرات کے روبرو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقیقت سے متعلق چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات میری باتوں کو بغور سماعت فرمائیں گے۔ دیکھیے، اس عالم کے اندر، اس روئے زمین پر جب تک ایک بھی شخص کلمہ گو اور صحیح القلب انسان موجود رہے گا، اللہ سبحانہ و تعالی زمین و آسمان کو اور پوری کائنات کے نظام کو باقی رکھیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، لا تقوم الساعة حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس روئے زمین پر ایک بھی شخص اللہ اللہ کہنے والا موجود رہے گا۔ ذرا غور فرمائیے کہ یہ کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے پڑھنے والے کس قدر قیمتی ہیں کہ اس کی وجہ سے پورا نظام عالم قائم ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانہ میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، یہ کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت وزنی ہے، بہت بھاری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے دلوں کے اندر اس کلمہ کی حقیقت کو اتار دے، آمین۔ آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ اگر زمین و آسمان کو اور زمین و آسمان کے اندر جتنی چیزیں ہیں تمام چیزوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اس پاک کلمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا کیا برکات رکھی ہیں، اس کا معمولی سا اندازہ اس بات سے ہو جاتا ہے کہ اگر 100 برس کا بوڑھا آدمی جس کی تمام عمر کفر و شرک میں گزری ہو، صرف ایک مرتبہ صدق دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے تو اس کے عمر بھر کے سارے گناہ زائل ہو جاتے ہیں۔ حدیث کے اندر ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام ما قبل کے تمام گناہوں کو ختم فرما دیتا ہے۔ ایسے تو یہ کلمہ ہم سب کی زبان پر ضرور ہے، مگر ہم سب کے دل اس کلمہ کی حقیقت سے، اس کلمہ کی وقعت سے، اس کلمہ کی عظمت سے کما حق نا آشنا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و دماغ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج پورے عالم کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، فساد پیدا ہو گیا ہے، انسانوں کی شکل میں بھیڑیے اور درندے ادھر ادھر پھر رہے ہیں،
ایک انسان دوسرے انسان کا خون بہا کر خوش ہوتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کی زمین کو دبا کر فخر کرتا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ دل کے اندر فساد پیدا ہو گیا ہے، اور دل کے فساد سے طرح طرح کے فساد جنم لے رہے ہیں۔ میرے دوستو یاد رکھیے، اگر دل کی اصلاح ہو جائے تو انسان سراپا خیر بن جاتا ہے، اگر دل کی اصلاح ہو جائے تو انسان سرچشمہ ہدایت بن جاتا ہے، اگر دل کی اصلاح ہو جائے تو انسان مجسمہ سراپا خیر بن جاتا ہے، اگر دل کی اصلاح ہو جائے تو انسان خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلانے میں سکون محسوس کرتا ہے۔ صاحب مشکات نے باب جامع المناقب کے تحت بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا اور اپنی فاقہ کشی اور اپنی پریشانیوں کو ظاہر کیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے گھروں میں آدمی بھیجا کہ جاؤ کچھ ہو تو لے کر آؤ۔ وہ شخص گیا تو کچھ بھی نہ ملا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کیا کہ ایسا کون خوش نصیب انسان ہے جو ایک رات اس مہمان کی مہمان نوازی قبول کرے۔ چنانچہ ایک انصاری صحابی ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس مہمان کی مہمان نوازی قبول کرتا ہوں، میں اس کی مہمانی کروں گا۔ چنانچہ وہ انصاری صحابی ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اس مہمان کو لے کر اپنے گھر گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ او میری شریک حیات، یہ مہمان رسول ہیں، تم سے جو بھی اکرام ہو سکے اس میں کسر اور کوتاہی نہ کرنا اور کوئی چیز چھپا کر نہ رکھنا۔ وہ نیک بخت اور خوش بخت بیوی نے عرض کیا، خدا کی قسم کہ گھر کے اندر بچوں کے لیے تھوڑا سا رکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ذرا غور کیجئے کہ صحابی کی اثار و ہمدردی کو دیکھیے۔ وہ انصاری صحابی ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ او میری شریک حیات، مجھے یہ گوارا ہے کہ ہم دونوں میاں بیوی بھوکے رہ جائیں، بچے بھوکے سو جائیں، یہ مجھے گوارا ہے، لیکن مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ مہمان رسول کو کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچ جائے یا اس کی مہمانی میں کوئی کمی رہ جائے، مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔ وہ انصاری صحابی ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ او میری شریک حیات، تم بچوں کو کسی طریقہ سے بہلا فسلا کر سلا دو، اور جب بچے سو جائیں گے تو پھر ہم کھانا لے کر مہمان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے۔ اس کے بعد تم چراغ درست کرنے کے بہانے سے اٹھ کر چراغ کو گل کر دینا، چراغ کو بجھا دینا۔ وہ تو ایک صحابی کی بیوی تھی، ہوشیار تھی، سمجھدار تھی، سمجھ گئی۔ اس بیوی نے ایسا ہی کیا، چنانچہ وہ دونوں میاں بیوی بھوکے رہ گئے، صرف مہمان نے کھایا۔ اس کے بعد جب صبح ہوئی تو وہ انصاری صحابی ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور ادھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو بذریعہ کشف یا بذریعہ وحی یہ سارا قصہ معلوم ہو چکا تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فلاں مرد یعنی ابو طلحہ اور فلاں عورت یعنی ام سلیم کا کام اللہ سبحانہ و تعالی کو بہت پسند آیا، اور ان کے اس کام پر اللہ سبحانہ و تعالی کو ہنسی بھی آ گئی۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی کو ان دونوں کے اس عمل پر خوش ہو کر اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کے اندر یہ آیت نازل فرما دی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اور وہ ترجیح دیتے ہیں اپنی جانوں پر اگرچہ ان پر فاقہ ہی کیوں نہ ہو۔
اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر ہے، ابو جہم ابن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یرموک کی لڑائی میں اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش میں نکلا جو لڑائی کے اندر شریک تھا۔ میں نے اپنے ساتھ میں مشکیزہ کے اندر پانی لیا کہ ممکن ہے کہ وہ پیاسا ہو تو میں ان کو پانی پلا دوں گا۔ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اتفاق سے ایک جگہ ایسی حالت میں پڑے ہوئے ملے کہ وہ دم توڑنے والے تھے، گویا کہ نزع جیسی حالت تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ میں تمہیں پانی کا گھونٹ دوں تو انہوں نے اشارے سے ہاں کہا۔ اتنے میں ایک صاحب نے آخری آواز نکالی جو ان کے قریب میں پڑا ہوا تھا، تو میرے بھائی نے کہا کہ پہلے اسے پانی پلاؤ۔ چنانچہ جب میں ان کے پاس گیا تو وہ ہشام بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ میں ہشام بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا ہی تھا پانی لے کر کہ اتنے میں ایک تیسرے صاحب نے بھی آہ کی آواز نکالی تو ہشام بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا پہلے اسے پانی پلاؤ۔ چنانچہ جب میں ان کے پاس گیا تو وہ دم توڑ چکے تھے۔ مجھے افسوس ہوا، میں نے سوچا کہ میں اسے پانی نہ پلا سکا، میں دوبارہ جاتا ہوں ہشام بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، میں انہیں پانی پلاتا ہوں۔ لیکن جب میں ان کے پاس بھی گیا تو ہشام بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی جام بحق ہو گئے تھے۔ پھر میں ان کے پاس سے اپنے بھائی کے پاس جو چچا کے بیٹے تھے ان کے پاس گیا تو وہ بھی دم توڑ چکے تھے۔ یہ سب کرشمے تھے دل کے سنورنے کے۔ جب تک دل کے اندر بگاڑ تھا، فساد تھا، کفر و ظلمت سے دل کی دنیا ویران تھی تو چھوٹے اور بڑے کی، اچھے اور برے کی کوئی تمیز نہیں تھی۔ لیکن جب دل کے اندر کلمہ آ گیا اور دل روشن ہو گیا تو دوسروں کی پیاس بجھانے کی خاطر اپنی جان دے دی۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، خطبہ کے اندر جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ قیامت کے دن نہ مال کچھ کام آئے گا، نہ مال کچھ نفع دے گا اور نہ بیٹے کچھ کام آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو سوارا ہوا دل لے کر آئے گا بس وہی کچھ اس کے کچھ کام آئے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس آیت کریمہ کے اندر دو چیزوں کی نفی کی گئی ہے، ایک مال کی، دوسرے اولاد کی، کیونکہ عام طور سے اس دنیا کے اندر انہی دو چیزوں سے انسان دھوکہ کھاتا ہے۔ جب انسان کے پاس مال ہوتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے۔ جب انسان کے پاس مال ہوتا ہے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ شیریں دودھ خرید سکتا ہے، ناشتہ کے لیے اور طعام کے لیے اچھی چیزیں مہیا کر سکتا ہے، اچھا سے اچھا لباس خرید سکتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ذرا غور کیجئے کہ انسان کے پاس مال ہے تو انسان چشمہ خرید سکتا ہے، لیکن آنکھ کے اندر جو بینائی ہے وہ نہیں خرید سکتا۔ انسان کے پاس مال ہے تو انسان اچھا لباس خرید سکتا ہے لیکن خوبصورتی نہیں خرید سکتا۔ انسان کے پاس مال ہے تو وہ نرم بستر خرید سکتا ہے لیکن میٹھی نیند نہیں خرید سکتا۔ انسان کے پاس مال ہے تو دوا خرید سکتا ہے لیکن صحت نہیں خرید سکتا۔ انسان کے پاس مال ہے تو لوگوں کی خوشامد خرید سکتا ہے لیکن دل کی محبت نہیں خرید سکتا۔ اگر انسان کے پاس مال ہے تو انسان کتاب خرید سکتا ہے لیکن علم نہیں خرید سکتا۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں مال ہی سے نہیں ہوتا اور آخرت کے اندر یہ مال تو کچھ کام آئے گا ہی نہیں بلکہ وہ دل کام آئے گا جو دل گناہوں سے پاک ہوگا، جو دل کفر و شرک سے پاک ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، وقت کافی ہو چکا ہے، بہت ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی تھی
جو باتیں باقی رہ گئی ہیں انشاءاللہ اس کو اگلے ہفتہ اگلے جمعہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔